کانجو ٹاؤن شپ مسائل کا اماجگاہ۔ کانجو ٹاؤن شپ ایک حکومتی رہائشی اسکیم ہے جن کی تمام معاملات ایس ڈی ڈی اے چلاتی آ رہی ہے۔ اس اسکیم کا مقصد شہریوں کو تمام لوازمات کے ساتھ رہائشی سہولت فراہم کرنا تھا، لیکن بڑے افسوس کا مقام ہے کہ 3 دہائیوں سے زیادہ عرصہ گزرنے کے باوجود یہاں کے مکین شدید مشکلات سے دوچار ہیں، اور یہ کوئی ایگزاجریشن نہیں ہے، یہ حقیقت ہے کہ ہم شدید مشکلات سے دوچار ہیں، اور ایسا لگ رہا ہے کہ یہاں کی مکینوں کے ساتھ قصدن آمدن ستیلی ماں جیسی سلوک روا رکھا جا رہا ہے۔ یہاں پر بے شمار مسائل ہے۔ کونسل کی سطح پر عوام کو جو سہولتیں فراہم کی جاتی ہے، ٹاؤن شپ میں اس کا عشیر بھی نہیں مل رہا ہے۔ کاش اگر ٹاؤن شپ کسی ولیج کونسل میں ہوتا تو یہاں کی مکین اتنا ذلیل و خوار نہیں ہوتے۔ یہاں پر ایک ریزیڈنٹ سوسائٹی ہوا کرتی تھی جس کا آخری الیکشن 2014 میں منعقد ہوا تھا، جو بعد ازاں باہمی اختلافات کے باعث دوبارہ کبھی فعال نہ ہو سکی۔ ریزیڈنٹ سوسائٹی کے خلا کو پر کرنے کے لیے یہاں کی مکین خود آگے آ کر فلاحی ایکشن کونسل کو قائم کیا اور رجسٹر بھی کروایا تاکہ یہاں کی مسائل متعلقہ فورم پر اٹھائی جا سکیں۔ یہاں کی چیدہ مسائل کو آپ کی گوش گزار کروں گا، اور آپ سے توقع رکھتے ہیں کہ آپ میڈیا حضرات، صحافی حضرات اس کو ہر فورم پر ہائی لائٹ کر کے متعلقہ اداروں تک پہنچائیں گے۔ چیدہ مسائل یہ ہے۔ نمبر 1، سوئی گیس کی عدم سپلائی۔ یہ مرکزی مقام سوئی گیس کی سہولت سے تاحال محروم ہے، جبکہ ضلع سوات میں شرقاً، غرباً، شمالاً اور جنوباً تمام اطراف میں سوئی گیس پہنچائی گئی ہے، جبکہ سوات کے قلب میں موجود یہ جگہ تاحال محروم ہے۔ نمبر 2، باؤنڈری وال، چار دیواری۔ اس محدود رقبے کی سوسائٹی کے ارد گرد کوئی چار دیواری نہیں ہے، جس کے باعث کافی سارے مسائل پیش آ رہے ہیں، مثلا نقب زنی، گاڑی چوریاں، ناجائز تکلیف دہ تجاوزات، مال مویشی اور قور و جوار سے آوارہ کتوں کا آزادانہ آمد و رفت۔ نمبر 3، پروجیکٹ ڈائریکٹر کی خالی آسامی۔ ایس ڈی ڈی اے کی پروجیکٹ ڈائریکٹر کی آسامی کافی عرصے سے خالی پڑی ہے۔ عارضی انتظام کے تحت اس کا اضافی چارج ایک اے ڈی سی کو حوالہ کیا گیا ہے، جو ڈسٹرکٹ سیکریٹریٹ میں واقع اپنے دفتر میں خط و کتابت کی حد تک اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ اس خالی پوسٹ کے باعث کافی دقتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اس کے علاوہ دفتر کا دیگر عملہ بھی خوش اسلوبی سے ڈیوٹی سر انجام نہیں دیتے۔ اکثر عملہ دن 11 بجے ڈیوٹی پر پہنچتا ہے اور 2 بجے کے بعد دفتر میں اکا دکا بندہ نظر آتا ہے۔ 4، بجلی کا بریک ڈاؤن۔ معمولی بارش یا معمولی ہوا سے کانجو ٹاؤن شپ کی بجلی تاروں کے قریب موجود درختوں کے باعث بجلی منقطع ہوتی ہے، جو ساری رات کے علاوہ دوپہر تک بحال نہیں کی جاتی۔ ان کے نوٹس میں بار بار لانے کے باوجود یہ متعلقہ درختوں کی کٹائی یا شاختراش سے غفلت برت رہے ہیں۔ حالیہ بارشوں میں ٹاؤن شپ میں 3 دن بجلی غائب تھی، 3 دن ہم اندھیرے میں تھے، اور سردی اور بارش کے باوجود ہم بڑے تکلیف دہ صورتحال سے دوچار تھے۔ 5، نامکمل یا ناقص سیوریج سسٹم اور ٹوٹی پھوٹی سڑکیں، گلیاں۔ جن سیکٹرز میں سیوریج سسٹم ہے وہ ناکارہ ہے، کام نہیں کر رہا، اور بعض سیکٹرز میں سرے سے نکاسی کا یہ نظام موجود ہی نہیں۔ اس سے شہری بے حد پریشان ہے۔ اس طرح ٹاؤن کے اندرونی سڑکوں اور گلیوں کی بری حالت ہے۔ ان تمام کو مکمل کرنے کے لیے ایک خطیر گرانٹ کی ضرورت ہے۔ یاد رہے کہ ایم اے حکومت کے دور میں 10 کروڑ کا ایک گرانٹ بعض مسائل کے حل کے لیے دیا گیا تھا، جو وقت طور پر کچھ ریلیف کا باعث بنا تھا۔ 6، ایس ڈی ڈی اے انتظامیہ کی غفلت اور تساہل۔ یہاں کے اکثر مسائل ایس ڈی ڈی اے انتظامیہ کی غفلت اور تساہل کے باعث درپیش ہیں۔ اگر میں کہوں کہ ایس ڈی ڈی اے انتظامیہ المسائل ہے تو بے جانا ہوگا۔ ہمارے مسائل کا ماں جو ہے یہ ایس ڈی ڈی اے دفتر ہے، جس طرح ہمارے محترم صحافی صاحب نے بتایا، المسائل، کیونکہ سارے کافی مسائل کے حل میں یہ دلچسپی ہرگز نہیں لیتی، بلکہ مسائل کو ہی حکام بالا تک پہنچانے میں بھی غفلت برت رہے ہیں۔ مثلا روزانہ کی بنیاد پر صفائی کا نہ ہونا، آوارہ کتوں کی روک تھام میں ناکامی، زیر تعمیر مکانات کا انسپیکشن کرنے میں غفلت، زیر تعمیر مکانات کا گارا سیمنٹ بجری کا کام پکی روڈ پر ہونا، قرب و جوار کے لوگوں
کے مال مویشی، قرب جوار کے لوگوں کے مال مویشی کا ٹاؤن شپ کے اندر معمول سے چرنا، سیکٹر اے میں چھوٹے پارک کے قریب مسجد کے موجود پلاٹ کو مسجد کے لیے الاٹ نہ کرنا۔ 7 اس طرح سیکٹر ایف میں مسجد کے لیے موضوع جگہ الاٹ کرنے کے عمل میں تاخیری حربے اور حکم بالا سے خط و کتابت میں غفلت اور سستروی برتنا۔ سیکٹر ڈی کا بڑا رابطہ پل بنانے کے لیے کوئی ٹھوس قدم نہ اٹھانا۔ 9 ٹاؤن شپ کے اکثر سڑکوں اور گلیوں میں اسٹریٹ لائٹس کا نہ ہونا۔ 10 کانجو ٹاؤن شپ میں وقتاً فوقتاً درختوں کی کٹائی اور شاخ تراشی کے باعث سوختی لکڑی کا بڑا ذخیرہ نیلام کے لیے پیش نہ کرنا۔ کئی سالوں سے یہ درخت اور شاخ تراشی کر رہے ہیں اور اس کو ذخیرہ کر رہے ہیں، لیکن وہ زیادہ نہیں ہو رہا، پیچھے کم ہوتا جا رہا ہے۔ آخر کیا، اور اس کی نیلامی کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ یہ بھی بڑا غفلت ہے، اور اس پر ہمیں کافی لوگوں کے تحفظات ہیں کہ اس میں یہ غفلت کیوں ہو رہی ہے۔ بجلی تاروں کے ساتھ لگے ہوئے درختوں کی شاخ تراشی میں غفلت برتنا، جس کے باعث آئے روز ٹاؤن کی بجلی معطل رہتی ہے، یہ انہی کی وجہ سے ہے۔ 12 ٹاؤن کے اندر نجی ہاسٹلوں اور دیگر اور منش لوگوں کو مکانات کرائے دینے پر مناسب قانونی کارروائی سے گریز کرنا، جو ان کی ذمہ داری میں آتا ہے۔ 13 ٹاؤن کے بڑے اپروچ روڈ کے علاوہ دیگر مقامات پر مسلسل جاری تجاوزات پر معنی خیز خاموشی اختیار کرنا۔ معنی خیز خاموشی، تجاوزات لوگ کر رہے ہیں، ٹاؤن کی زمین پر دکانیں بنا رہے ہیں، ٹاؤن کی زمین پر پلیں بنا رہے ہیں، اس طرح اوپر جو پہاڑ کی طرف جو ٹاؤن شپ کا ایریا ہے اس میں بھی لوگ تعمیرات کر رہے ہیں، لیکن اس پر کوئی نوٹس نہیں لے رہا ہے۔ آخر ایک مسئلہ تو بنائے گا، ایک دن ضرور بنائے گا۔ 14 ٹاؤن کے گرین بیلٹ میں آس پاس کے لوگوں کا لکڑیوں کا کاٹنا اور آگ کے پے در پے واقعات پر چشم پوشی اختیار کرنا، یہ بھی بڑا یہ غفلت کر رہے ہیں۔ 15 سیکٹر سی میں 2 سال سے تعمیر شدہ ٹاؤن کا ملکیتی مارکیٹ تاحال کرایہ پر نہ دینا، نیز دیگر سیکٹر میں مارکیٹوں کے لیے مختصر پلاٹس کو لیز پر دینے میں غفلت برتنا۔ یہ سارے جو 15 نکات میں نے پیش کی، یہ ان کا چارج شیٹ ہے۔ یہ اس کون سا معاملہ ہے جو اس میں یہ دلچسپی لے رہے ہیں؟ سب کچھ یہ جو ہے نا، یہ بڑے کامچور ہے اور نااہل لوگ ہیں۔ یہ تمام مذکورہ باتیں ایس ڈی ڈی اے انتظامیہ عملے کی نااہلی کی مبولتی تصویر ہے، لہذا دفتر ہاضہ میں عرصہ دراز سے تعینات ان ٹاؤٹوں کا اس دفتر سے تبادلہ ناگزیر ہے۔ اس میں ٹاؤٹ ہے، اور یہ جب سے یہ ادارہ وجود میں آئے اسی وقت سے کام کر رہے ہیں، اور یہ لین دین میں مصروف ہے، یہ ٹاؤٹ بن گئے ہیں۔ اس پریس کانفرنس کے ذریعے ہم حکومت وقت کو ان تمام مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے کی درخواست کرتے ہیں۔ مشہور ضرب المثل کی مصداق، پھر ہم مجبوراً تگ آمد بجنگ آمد پر عمل کرتے ہوئے اپنی قانونی جدوجہد کو آگے لے جائیں گے۔ آخر میں ہم تمام محترم صحافیوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں جو ہمارے ساتھ تعاون پر مادہ نظر آ رہے ہیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔